میرے عزیزو، آپ کی بے چینی اور بے قراری میں دیکھ رہا ہوں، اور مالونی کی اس سرزمین پر اس طرح کھلے میدان میں میری یہ دوسری مرتبہ آمد ہے۔ میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں نے تو ان کا نام ایک نیتا کے حساب سے ہی سنا تھا، لیکن جس طرح سے وہ ایک دینی جلسے میں غلام مصطفیٰ بن کر کام کر رہے ہیں، میں یہ کہوں گا یہ تواضع و انکساری تمہیں بہت بلندی پر لے جائے گی، اس لیے کہ جو اکڑتا ہے وہ جڑ سے اکھڑتا بھی ہے، اور عاجزی و انکساری جو کرتا ہے اللہ اسے بہت بلندی پہنچاتا ہے۔ میں ایک بات اور آپ کو کہہ دوں، آج یہ سارے حسین چہرے اور یہ جوش و جذبہ جوں کا توں ویسی ہی باقی ہے جو چند سال پہلے میں دیکھ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کے ذمہ داران علماء ذوی الاحترام نے آج ہی کی تاریخ کیوں لی تھی مجھے نہیں معلوم، شاید ہو سکتا ہے پہلے سے طے شدہ جلسہ ہوگا، آپ کا سالانہ جلسہ ہوگا، لیکن میرے لیے آج کی یہ تاریخ ہے کہ آج کے دن ظالموں کی زنجیریں توڑ کر ہم باہر نکلے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی قدرت کا نظام ہے۔ یاد رکھو، ظلم کے ساتھ اگر تم نشے میں چڑھ کر یہ سوچتے ہو کہ ہر چیز کو میں اپنے پیروں سے پامال کر سکتا ہوں، نہیں، اللہ اگر نہ چاہے تو تم ایک مچھر کو بھی نہیں روک سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی تم قید نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ چاہ لے تو بادشاہ بھی قید میں جا سکتا ہے۔ سارا نظام قدرت ہے۔ آج افغانستان کا طالبان مہمان بن سکتا ہے، اور ہندوستان میں جنم لیا سلمان نہیں آ سکتا۔ یہ کیسی منافقت ہے، کیسی منافقت ہے۔ ہم تو یہاں کی مٹی میں رہنے والے لوگ، اور مرے تو بھی یہیں پر دفن ہونے والے لوگ، ہم پر ہی یہ شک ہے جس کو تم پورا کا پورا آتنکواد گھوشت کر چکے ہو، اور اس کو سجا سنوار کر کے بلاتے بھی ہو، بٹھاتے بھی ہو، اور جو لوگ اپنی جانیں اس وطن کے لیے دے چکے، اپنا خون یہاں پر بہا چکے، ان پر ابھی بھی تمہارا شک ہے۔ ان کا حال تو یہی ہے، گوڑ کھاتے ہیں اور گلگلے سے پرہیز کرتے ہیں، بڑا بڑا گوڑ نگل جاتے ہو اور گلگلے سے پرہیز ہے۔ ہمارے بارے میں شک ہے، ہماری پیڑھیاں یہاں پر نکل گئیں۔ ان چہروں کو دیکھ کر آج بھی لوگوں کو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سیاست کا برا ہو جنہوں نے اس دیش میں نفرت اور زہر کی ایک ایسی فضا پھیلا دی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے ڈرنے لگ گئے۔ کس نے کیا یہ سب؟ اب تو آنکھ کھولنا چاہیے۔ میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا، برادران وطن جو یہاں پر موجود ہوں، دوسری جماعت کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ، وہ بھی ان تمام سیاستوں کو پہچانیں جو اس دیش پر اٹیک سے اٹیک کرتے رہے، یہاں سے پلین ہائی جیک کر کے لے جا کر جن کے ہاں پر رکھا گیا ہو، وہ سب آج مہمان بن گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے وہ بھی جبہ کبہ ٹوپی دستار سب لے کر کے آیا، پیچھے گھومتے بھی رہے۔ اب پوچھو آتنکواد کہاں گیا، دہشت گردی کہاں گئی، ٹیررزم کہاں گیا؟ یہ سب کے بعد پتہ یہ چلتا ہے
کہ تمہیں تکلیف ان چیزوں سے نہیں ہے، تکلیف ایمان سے ہے، عشق مصطفیٰ سے ہے. اور جو سودا بازی تم سے کر لے وہ تمہارا بھائی ہے، اور جو حق بات کرے اس سے تمہاری کرسی ہلتی ہے. اس لیے مسلمانوں، آپ سب کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اپنا ظاہر سنبھالنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور عشق رسول کو اور بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ کہ یہ اتنا بہترین تمہارا اسلحہ ہے. بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے سینے میں عشق رسول بھر جاتا ہے تو تمہیں کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی. تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جاتی، کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں. بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا، تمہاری طرف پھیر دے گا، لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف پھیر دے گا. بات صرف یہیں آ کر رکتی ہے. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھر آئی کمی وقار میں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی تاجوری نہیں ہے. کچھ علماء وہ ہیں جن کو کالا پانی کی سزا دے رہے تھے. انڈمان نکوبار میں 12 سال قید رکھ کر کے کالا پانی کی سزا میں علماء کو مار دیا. علامہ فضل حق خیر آبادی کی قبر بھی انڈمان نکوبار میں. انگریزوں نے صرف اس لیے کہ انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا تو سزا عنایت احمد کاکوروی، کفایت علی کافی کو بھرے بازار میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا. اور وہی انگریز ہے کچھ علماء کو نذرانے دے دے کر کے پال رہا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں. نوجوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا. انگریزوں کے زمانے میں وہ کون علماء تھے جن کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا؟ انگلینڈ کی وکٹوریا کی طرف سے ان کو ہدیہ آیا کرتا تھا. مولانا کو کیا آپ مدرسہ بھی چلا سکتے ہو؟ آپ کے مدرسے کے لیے فل سپورٹ بھی ہوگا. کیوں بھائی یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ انگریز ایک طرف علماء کو سولی پر چڑھا رہا ہے اور یہی انگریز کچھ علماء کو ماہانہ پیسے دے کر کے پال رہا ہے، مدرسے بنانے پر سپورٹ کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ ان منافقوں کا صرف ایک حال ہے، جو ان کی بولی بولے گا وہ عالم کیا، وہ سب کیا ان کا بھائی ہے، اور جو اللہ اور رسول کی محبت کی بات کرے گا وہ سولی پر چڑھایا جائے گا. اور ہمیں آج گوارا ہے، ہم خوشی سے اس بات کو پسند کرتے ہیں. ظالموں کے تلوے چاٹنے سے بہتر ہے کہ سولی کے پھندے کو تم لیا جائے. اس لیے کہ تاریخ تلوے چھاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی، صلاح الدین کی لکھی جاتی ہے. تاریخ شہاب الدین کی لکھی جاتی ہے، تاریخ خالد بن ولید کی لکھی جاتی ہے، تاریخ سیف اللہ المسلول کی، عمر ابن خطاب کی لکھی جاتی ہے. آج نوجوانوں جیسے بھی معاملات آئے ہیں ہم ہر چیز میں کمپرومائز کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں جو بھی مسائل ہوں گے آپ آتے ہوں گے اپنے ایم ایل اے کے پاس، اپنے کارپوریٹر کے پاس، اور اگر کچھ دقتیں ہوں تو میں مشورہ بھی دیتا ہوں. پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، گٹر نہیں ہے، نالے نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی. اگر نہ ہو تو صبر کر لینا، ایک روٹی نہ بھی ملے تو صبر کر لینا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. وہ جان ہے ہماری، اور جان ہے تو جہان ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہر مسلمان محلہ آج ایک مصیبت سے جوجھ رہا ہے. ایک مصیبت، شرم بھی سب چیزیں دیکھ کر کے آئے، نشے کی ساری قسمیں بھی پتہ ہے،
ان محلوں میں زیادہ کیوں بکتا ہے؟ کون سپورٹ کرتا ہے ان کو؟ کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ ان کو نشہ دے 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 کر کے سلاتے رہو، اس لیے کہ جس دن یہ جا کے کئی لوگوں کی نیند حرام کرتے ہیں۔ یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ امت مصطفیٰ ہے، کفن اپنے کندھے پر لے کر چلنے کی عادت ہے اسے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریزوں نے 100 سال پہلے کہا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نشہ دے کر کے، حسن دے کر کے، مال کی لالچ دے کر کے، نہ جانے کیا کیا نشے میں تمہیں دھت کر دیا گیا، لیکن میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، برسوں تک وہ نوجوان جو نشہ کے ایڈکٹ تھے، صبح شام، اور جن کو جان بوجھ کر کے پلاننگ کے ساتھ نشہ کا ایڈکٹ بنایا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر بچہ نشہ سے پاک ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے محلے نشے سے پاک ہوں؟ لیکن میں ان کو بھی جانتا ہوں جو ان محلوں کو نشہ بانٹتے ہیں، وہ کس کے کارستانیاں ہیں، وہ کن کے کارندے ہیں، وہ کس کے ایجنٹ ہیں، پتہ ہے نشہ آتا کہاں سے، بکتا کیسے، اور ان کو کون سپورٹ کرتا ہے۔ یہ سب کی سب جڑ میں اگر آپ جائیں گے تو ایک ہی چیز ہے، ان کو اتنا نشہ آور چیزوں سے سلا دیا جائے کہ یہ بات کرنے کے قابل نہ رہیں۔ لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے دنیا نے سالوں بھر ان کو نشہ دے دے کر کے سلایا۔ کبھی کبھار میں بھی سوچتا تھا یہ وہ نوجوان ہے جو صبح سے شام تک نشے میں رہتے ہیں، یا شام کو نشہ لے لے تو صبح تک اٹھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، ان سے کیا مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا، اس لیے کہ ساری دنیا مل کر کے نشہ بانٹ کر کے جس قوم کو سلا رہی تھی، ہم نے ایک بار آئی لو محمد کہا، ہر محلہ جاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، کس نے جگایا؟ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کس نے جگایا؟ میرے عزیزو، ہم نے تو سنا تھا کچھ نشہ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے تک نہیں اترتے، کچھ نشہ ایسے ہیں جو 36 گھنٹے تک نہیں اترتے، کچھ نشہ ایسے ہیں جو 48 گھنٹے تک نہیں اترتے۔ ہو سکتا ہے ایسے سارے یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب تم پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ یہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی ایسے جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا ولکنکم کثیرون، نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے غصاء کا غصاء السیل۔ میرے آقا فرماتے ہیں لیکن ایسے جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے، تم اڑ جاؤ گے۔ میں اس جھاگ سے خطاب نہیں کرنا چاہتا جو ہواؤں سے اڑ جائے، میں ان مومنین سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جو آندھیوں میں بھی زمین پر برقرار رہے، طوفانوں میں بھی زمین پر جمے رہے۔ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ڈٹے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن کہتا اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا ہے، آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ کچھ مصیبتیں آئیں گی، کچھ تکلیفیں آئیں گی، لیکن دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ بس میرے عزیزو، وقت بہت کم ہے، میں خلاصے کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کون سا نشہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کون سا نشہ؟ ایک نشہ وہ ہے جو شراب کا ہے، جس کی دھت میں آ کر کے انسان اپنی ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا، اور ایک نشہ وہ ہے عشق مصطفیٰ کا، جس سے لبریز ہوتے ہی آدمی چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ بتاؤ کون سی بلندی پر جانا چاہتے ہو؟ یہ وہ نشہ ہے
جو 100-200 میں لوگ خرید کر کے اپنے جسموں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں، مگر میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں جس کا خمار متا ہے، تب پھر آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گلاب تحفے میں پیش کیا، امام عشق و محبت نے وہ گلاب لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ ایسا گلاب ہے صبح کھلتا ہے اور شام میں مرجھا جاتا ہے، مگر میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ ایک پھول کسی نے پیش کیا تو امام عشق و محبت نے پورے پھول پر نعت لکھ دی۔ یہ ہوتا ہے جلوہ عشق محمدی، ہر گھڑی اس کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی لیے کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں۔ یہ کب تمنا کرتا ہے؟ ایک عاشق تمنا کرتا ہے۔ علاج نہیں ہے یہ تمہارے ٹینشن کا علاج نہیں ہے۔ سنو، تمہارے ڈپریشن کا اور ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ بریلی کا امام کہتا ہے ایک ہی علاج ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بار میں بتا رہا ہوں، اس عاشق صادق امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا، ہمارے بھی حالات ایسے آ گئے، علماء بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی بے چین ہو کر کے یہ بات کہہ دیں گے اور کوئی بری نہیں لگتی۔ ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے مشہور، سلام کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اس میں یہ شعر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین۔ سمجھ رہے ہو اس کا مطلب؟ آدائے دین، دین کے دشمن ایک طرف ہیں اور ایک طرف حسد کرنے والوں کی جماعت ہے۔ پریشان ہو گیا، کچھ اپنے اور کچھ غیر، سبوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہا تھا، ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، میں اکیلا ہوں میرے آقا۔ لیکن بعد میں فوراً خیال آیا، کس کے دربار میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کس کے دربار میں جو پل پل کی ہماری خبر رکھتا ہے، جو رسول اپنی ہتھیلی میں ساری دنیا کو دیکھتا ہے، اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ پھر دوسرا شعر کہا، فوراً کیا کہا؟ یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب عشق آتا ہے تو ہر چیز کو وہاں لے کر کے جاتا ہے، ہر چیز کو وہاں لے جاتا ہے۔ بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بچوں سے جھگڑا ہو گیا، دوستوں سے جھگڑا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جلدی لاؤ، سب غم بھلا دیے۔ سچ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قید خانے میں جو لوگ زندگیاں گزارے ہوں گے یا جیل سے آئے ہوئے لوگوں کو پتا ہوگا، اللہ نہ کرے کسی کو یہ حالت آئے، مگر میں نے محسوس کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے نشہ کا استعمال۔ آپ پوچھتے ہوں گے کہاں سے آتا ہے؟ سب آتا ہے، سب آتا ہے۔ پہنچانے والے بھی بڑے لوگ، پکڑنے والے بھی بڑے لوگ، کیس کرنے والے بھی یہی لوگ، چھڑانے والے بھی یہی لوگ، ساری چیزیں جانتے ہیں، میں اس میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ لیکن ایک میں جانتا ہوں، ہم جیسے لوگ جو ان جیسے لوگوں کے بیچ میں پلے بڑھے اور اچانک لے جا کر کے ان کے درمیان بٹھا دیا گیا تو کیا حالت ہوتی ہے۔ ہمارا علاج کیا تھا؟ ہمارا علاج کیا تھا؟ پہلے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم تو دنیا بدل کے آ گئے، کن لوگوں میں بیٹھ گئے، کیسے لوگوں میں بیٹھ گئے۔ لیکن یقین پکا ہو تو یاد رکھنا، کتوں کو بھی زبان آ جاتی ہے، عشق آ جاتا ہے، کیسے بھی لوگ ہوں۔ اس کے بعد جب گھبراہٹ ہوتی،
आला हजरत का यही शेर पढ़ता, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हों सब गम भुला दिए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू करते तो दिल ऐसा करता, दिल मचलने लगता, और फिर एक हौसला और एक हिम्मत ऐसी आती, लोग देखते। और जिन लोगों को नशे की हालत में देखा था, जो सुबह से शाम तक पड़े रहते, रमजान आया तो हमने देखा पूरा पूरा कुरान वो हमारे पीछे खड़े होकर के समाअत कर रहे हैं। यह हमारी बरकत नहीं, यह हमारी मेहनत नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि हुजूर से लौ लगाओ तो अल्लाह सारा समाना तुम्हारे हवाले कर ही देता है। माहौल बन जाएगा। ऐ नौजवानों, उठो और अपने कौम के अंदर इस्लाह पैदा करो। आज तुम्हें जिस तरह उंगली उठा करके लोग ताना देते हैं कि ये नशाखोर है, याद रखना ये तुम्हें नहीं ताना दिया जा रहा है, ये सीधे रसूलुल्लाह की गुलामी पर ताना दिया जा रहा है। तुम्हारा नाम मेरे मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसका तो भरम रखो, ख्याल रखो। तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दुनिया में पहचाने जाते हो। तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल जेब नहीं देती, ताश के पत्ते जेब नहीं देते। तुम नशे के अड्डे पर रात ना गुजारो, बार और क्लब में डांस करते हुए ये मुजरे करने के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया गया। ऐ नौजवानों, उठो, तुम्हारे हाथ में तो अल्लाह का कलाम होना चाहिए, तुम्हारी जुबान पर मेरे मुस्तफा के नगमे हो, तुम्हारी रातें क्लब में नहीं, किसी आया इज्जत के साथ। तो फिर एक बात समझ में आती है, क्या चीज है जो इन्हें गर्विदा कर देती है, वापस फिर बुलाती है। लेकिन हम महसूस करते हैं दुनिया के तमाम हालात को अल्लाह एक दिन में पलट सकता है, बल्कि एक मिनट में पलट सकता है। आज अगर बारिश नहीं है, रब तबारक व तआला के लिए नामुमकिन और मुहाल नहीं है, वो चाहे तो अभी बारिश कर दे, वो कड़ी धूप में बारिश कर दे और कड़ी बारिश के अंदर धूप ला दे। इसलिए आज के हालात से परेशान ना होना कि अब क्या होगा, हमारा कोई कायद नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, मुसलमान बिखरे हुए हैं। कभी मायूस ना होना, ऐसे सूखों में हमने कई गुलशन खिलते हुए देखे हैं। जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ परचम उठाए थे, रब ताला ने उनकी नस्लों में ही आशिकाने मुस्तफा भी पैदा किए हैं। वो दिन दूर नहीं, जो मैं कहा था वही कहता हूं, कंप्लीट नहीं, बाकी आप खुद ही समझ लेंगे। हालात जैसे भी हो, ये कुछ देर की खामोशी है। जैसे भी हो, जैसे भी हो, कुछ देर की बात है। हर अंधेरे के बाद उजाला आएगा, हर तारीकी के बाद सवेरा आएगा। इसलिए आज अगर चांद को गहन लगा है इस जमात का, तो चांद का गहन जब छटता है तो फिर वो अपने आबो ताब के साथ चमकता है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, उठो, अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौरों के जमाना चाल अपनी चल गया। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आपको पता है हमारी हालत आज जो है, ये तुम्हारा उमड़ना, गिरना, पड़ना हमें देखने के लिए, ये सब किसकी बुनियाद पर है, किसकी निस्बत से है? आप यहां सियासी लोगों को भी पूछ सकते हैं, अंदर से भी बाहर से भी हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। हम किसी जगह के नेता भी नहीं, किसी पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं, हम कोई ऐसी बड़ी जमात। अजीजों, मैं भी कार में आ रहा था, पूछ रहा था, ये सारे दीवाने कहां आसमान से उतर रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये हुजूम कहां से आ रहा है? फिर दिल ये कहता है, ये सारे लोगों का दिल अल्लाह ने एक तरफ फेरा है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो हजरात, आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात निहायत ही खामोशी के साथ तशरीफ रखें। अब बड़ी तेज़ी के साथ जश्न दस्तारबंदी में आए हुए मेहमान मुफक्किर इस्लाम खलीफा हुजूर ताजुश शरिया मुहाफिज नामूसे रिसालत शेर अहले सुन्नत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की दिल की अता गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके साथ साथ हमारे इलाके के हर दिल अजीज़ एमएलए आली जनाब अलहाज असलम भाई साहब, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे तशरीफ़ लाएं और सबसे पहले हजरत का गुलपोशी करें। आप करें। मैं चाहूंगा कि हमारे लाइए, मैं साथ में खड़ा हूं। माशाअल्लाह, नहीं आप करिए करिए करिए। बड़े आराम से आज यहाँ पे मौलाना हजारी साहब का यहाँ पे तकरीर हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। उसके बाद मैं चाहूँगा हमारे इलाके के हर दिल अजीज़ एमएलए आली जनाब असलम भाई की गुलपोशी हमारे मौलाना शरीफुल हक साहब, आप आगे तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह, हजरत खुद हमारे एमएलए साहब की गुलपोशी करेंगे। माशाअल्लाह, आप हजरत तशरीफ नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। उसके बाद मैं चाहूँगा बड़ी तेज़ी के साथ हजरत अल्लामा व मौलाना जाहिदुर रहमान साहब क़िबला की गुलपोशी अल्लामा जुनैद साहब फरमा दें। अल्लामा जुनैद साहब दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए ना भाई, वक्त कम है। अल्लामा जाहिदुर रहमान साहब क़िबला, और उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना शरीफुल हक साहब की क़िबला की गुलपोशी हजरत हाफिज कारी अख्तर साहब कर दें। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल। अब आप हजरात के सामने दारुल उलूम साबिरिया शाहब मिल्लत जो एक अजीम दरसगाह है, और इसमें हमारे आली जनाब अलहाज मरहूम रमज़ान अली साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं, कौम के नाम बहुत बड़ा गुलशन उन्होंने दिया है। अब उस गुलशन में फूल फलने वाले फल आपके सामने रखे जा रहे हैं, यानी दस्तार बंदी का हसीन नज़ारा। सबसे पहले मोहम्मद सगीरुद्दीन इब्न सैफुद्दीन उलमाए अहले सुन्नत। स्टेज पे ओलमा इकराम है भाई, ओलमा इकराम ही अगर खामोशी के साथ नहीं बैठेंगे भाई, बड़ी अदब से गुजारिश है मेरे हजरत। सभी लोग जो जायद है बराए करम उतर जाइए, बराए करम, और हजरत की गाड़ी यहां तक के लेकर आ जाइए, स्टेप तक के, और खास तौर से सीढ़ी तक के लेकर आए। आप तमामी हजरात से मैं एक बात, सारे मालोनी वाले लोग हैं इसमें, और मैंने सुना है मालोनी वाले लोग बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। मैं देखना चाहता हूं अच्छी मेहमान नवाजी किसको कहते हैं। मेहमान नवाजी ये है कि मेहमान को सही सलामत वापस भेज देना। अभी तो मुझे लग रहा था कि यहां स्टेज पर आने तक मैं जख्मी हो जाऊंगा, और अगर जाहिर सी बात है मुझे पता है ये सारे लोगों को कोई संभाल नहीं सकता। असलम शेख साहब खुद उतर करके जिस तरह से कर रहे हैं, शायद उनके लिए भी ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दूसरे मजमों को तो संभाला जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं संभालता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि